حصے سے، آگ کی اس لو سے، اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں، اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے۔ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے۔ اب ایک یہ کہ طرز ماہیت ہو چکی ہے، ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے، جو ہمارے ٹیشوز ہیں، باڈی ٹیشو، وہ مٹی تو نہیں ہے، اگرچہ سورس مٹی ہے، بنے مٹی سے، لیکن اب مٹی نہیں ہے۔ دوبارہ اگر تو پھر یہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اس وقت مٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے، ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ اور پھر یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے۔ پھر وہی الفاظ من صلصال من حمأ مسنون، ثقیل لفظ ہے، ثقیل اصطلاح ہے۔ اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا، بشر بنانے لگا۔ کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو، سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی، کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وہ ایک مثال موجود ہے، لیکن باقی کہیں آپ کو صراحت بشر، انسان، جب بنانے والا ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا تسویہ کر لوں۔ تخلیق کے بعد تسویہ ہوتا ہے، جیسے کسی شے کا ایک حیولہ بن گیا پھر اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے۔ مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا، اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں، اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے، اس پہ پینٹنگ ہے، یہ تسویہ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے پوری طرح سکھ سے درست کر دوں، صحیح بنا دوں، پورا کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے، کہ روحی ضمیر متکلم کا صیغہ ہے، سیدھا سیدھا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس۔ تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے، کل کے کل نے، سب نے مل کر، دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے، فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں رہا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ جو بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا، اس کی وضاحت سورہ کہف میں مل جائے گی۔ ابا یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھے، کیا سبب ہے، تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرے لیے یہ روا نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے، جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہو۔ قال فاخرج منها فانك رجيم، اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے، اس میں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو۔ وان عليك اللعنة الى يوم الدين، اور اب تم پر لعنت رہے گی یوم الدین تک، جزا و سزا کے دن تک، یوم بعث بعد الموت تک۔ قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار تو مجھے ذرا مہلت دے دے، ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين، اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا جاؤ ٹھیک ہے، تمہیں ڈھیل دے دی گئی، تمہیں یہ رخصت مل گئی، تمہیں یہ چھوٹ مل گئی، مہلت مل گئی۔ الى یوم الوقت المعلوم، اس وقت معین کے دن تک، یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے۔ وہ ابلیس جو ہے جن، ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی اسی ذات کے ساتھ، باقی اس کی اولاد، اس کی اور نسل جو ہے، اس کی ذریت ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ قال رب بما اغویتنی، اب اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ بما اغویتنی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو میں اب ان کو، آدم کی اولاد، آدم و حوا کی اولاد کو، میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا، زمین ان کے لیے یہ اسی میں خوب گم ہو جائیں گے، زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو یہ بھول جائیں گے، یہ وہ لگ جائیں گے انہیں چیزوں کے اندر، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو
الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے ان کے کہ ان کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے، تو اپنا خاص بندہ بنا لے، مخلص کر لے، یہاں پہ وہی نوٹ کیجئے مخلص ہے، مخلصین جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے، ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا، باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا، میں نے تمہیں چھوٹ دی، تم اپنا زور لگا لو، جس طرح بھی چاہو بہکا لو، باقی یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے، یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں، اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے، خود غاوین میں سے ہو، خود ان کے اندر غوا ہو، خود ان کے اندر سرکشی ہو، خود وہ جو ہے وہ اپنی بس پرستی کی طرف مائل ہو، وہ تو تیری پیروی کریں گے، ان کو تو جدھر چاہے لے جا، جس کھائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے، اور جس جہنم کی جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں، لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا، سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے، جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے، واللہ اعلم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا، اور جو اہل تقویٰ ہوں گے فی جنات وعیون، وہ ہوں گے جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی، اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی سے کوئی تکبر ہو، کوئی غل ہو، وہ ہم نکال دیں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چڑا جاتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں، دل صاف ہے، تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے، سینگ آئی ٹو آئی۔ متقابلین لا یمسهم فیہا نصب، انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان، وما ہم منہا بمخرجین، نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے۔ جب اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں۔ نبئ عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں یقیناً غفور ہوں، رحیم۔ میری اصل شان تو یہ ہے، لیکن وان عذابی هو العذاب العلیم، میری ایک دوسری شان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے، وچنت نہ ہو جائے، وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے، میری رحمت